اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ہم نے 2 جنتوں کا ذکر پڑھا پہلے، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، اور جو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا اس کے لیے 2 باغ ہیں۔ ان کی ہم نے صفتیں پڑھی۔ اب اس کے بعد آج فرمایا جا رہا ہے وَمِن دُونِهِمَا جَنَّتَانِ۔ اب لفظ جو ہے نا من دون ہے، اب پہلے تو اس لفظ کو ہم کھول لیں گے، یہ من دون کیا ہے۔ ایک تو اس کا معنی ہم لیتے ہیں سوائے، علاوہ، دون اللہ ہے، اللہ کے سوا۔ اس کے علاوہ اس کے معنی اور بھی ہیں۔ من دون کا معنی ایک ہوتا ہے بلندی سے پستی کی طرف، اوپر سے نیچے کی طرف، اور دوسرا معنی ایک ہوتا ہے ایک چیز جو اعلیٰ درجے کی ہے اس کے علاوہ جو کم تر درجے کی ہے اس کو ہم کہتے ہیں سوائے اس کے علاوہ۔ تو یہ اس کے 3 معنی جو ہے وہ ہوتے ہیں۔ ایک معنی تو ہو گیا اس کے علاوہ۔ اب اگر ہم اس سارے جو ہم پڑھ رہے ہیں جنت کی صفات، جنت کے باغات کو، اگر ہم یہ لیں کہ اس 2 کے علاوہ جو جن کا پہلے تذکرہ ہوا 2 باغ اور ہیں، یہ تو باغ بڑے سیدھے ہو گئے۔ اب ایک دوسری بات یہ ہے کہ 2 باغ اگر جو ہیں وہ برتر تھے تو یہ کمتر ہیں، لیکن ہیں یہ بھی باغات، ہیں یہ بھی جنتیں۔ وہ بلندی پہ تھیں تو یہ تھوڑی سی پستی پہ ہیں، اس سے نیچے ہیں یہ بھی جنتیں۔ اب ہمیں یہ ایلیبریٹ کرنے کی ضرورت کیوں پیش آ رہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر کے 2 قسم کی جنتیں ہوں گی۔ ایک تو جنت وہ ہے جس میں ہر چیز سونے کی ہوگی، اور ایک جنت وہ ہے جس میں ہر چیز جو ہے وہ چاندی کی ہوگی۔ اور اسی طرح جب ہم سورہ واقعہ کی طرف جاتے ہیں تو واقعہ میں ہم 2 طرح کے 2 درجے کے ایمان والوں کا تذکرہ پڑھتے ہیں۔ کیا ہے؟ والسابقون السابقون، سبقت لے جانے والے، اولئک المقربون، وہی ہیں جو اللہ کے مقرب بندے ہیں۔ اور دوسرے کون ہیں؟ اصحاب المیمنۃ ما اصحاب المیمنہ، وہ دائیں ہاتھ والے۔ وہ دائیں ہاتھ والے کیا، دانے ہاتھ والے، کیا تعریف ہے ان کی۔ تو یہاں پہ ہمیں جو نظر آ رہا ہے کہ جو برتر جنت ہے وہ مقربین کے لیے ہیں، جو سابقون کے لیے ہیں، جو سبقت لے جانے والے ہیں۔ سبقت لے جانے والے کون؟ جیسے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ادھر سے سنا ادھر سے فٹ کر کے ایمان لے آئے۔ جیسے ہی کان میں پیغام پڑا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا، ایکسیپٹ کیا اور چل دیے۔ یا آج کے دور میں بھی جس شخص نے اس کے اوپر پھر دیکھا کہ اللہ ایک ہے، محمد اللہ کے رسول ہیں، اس کے بعد اس نے کسی دوسری چیز کی طرف توجہ ہی نہیں دی، وہ اللہ کے قریبی لوگوں میں سے ہوگی۔ اور ویسے بھی جب ہم ان دونوں جنتوں کا، دونوں باغات کا تقابل کریں گے آپس میں تو ہمیں نظر آئے گا کہ کچھ چیزیں کمتر ہیں، کچھ چیزیں جو ہیں وہ افضل ہیں۔ تو جب افضل چیزیں ہیں اور کمتر چیزیں ہیں تو پھر ہمیں موازنہ کر کے یہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ 2 جنتیں تو ایسی ہیں جو اعلیٰ و ارفع ہیں، اور 2 جنتیں ایسی ہیں جو اس سے تھوڑی سی کمتر ہیں۔ اب ان چیزوں کو جو ہے وہ ہم یہاں پہ جو ہے وہ دیکھتے ہیں۔ یہ من دونے کا معنی اپنے ذہن میں بٹھا لیجئے۔ ایک معنی اس کے علاوہ ہوتا ہے، اور ایک معنی بلندی سے نیچے کی طرف، دوسرا اعلیٰ درجے سے کمتر درجے کی طرف۔ پہلے کہا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو ڈر گیا اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے 2 باغ۔ اس کی صفات، اس صفات میں ہم نے پڑھا، ہم بات کرتے ہیں ابھی۔ اور پھر یہاں پہ وَمِن دُونِهِمَا، 2 باغ اور بھی ہیں اس سے کمتر۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو تم جھٹلاؤ گے۔ 2 تو وہ جنتیں تھیں اور 2 یہ جنتیں ہیں، پس اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ مدہامتان، یہ لفظ ہے مدہامتن سے، اس کا معنی ہوتا ہے گہری سبز، گہرا سبز، ایسا گہرا سبز جو سیاہی مال ہو جاتا ہے، جس کے اوپر نظر آئے نا تو ہمیں ایسا لگتا ہے یہ سبز ہی، لیکن وہ جس کو کہتے ہیں نا ڈارک گرین، وہ ڈارک گرین جو ہے وہ ہمیں نظر آنا شروع ہو جاتا ہے۔
اب یہ ڈارک گرین وہ ہوتا ہے جس میں زیادہ بیلیں ہوتی ہیں، جس میں زیادہ جو ہے وہ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو تنے والی نہیں ہوتی۔ اب اس میں ایک میں سوال بعد میں بھی آپ سے، وہاں پہ ہمیں کیا کہا گیا تھا؟ یار اس میں ذواتا افنان متخامتان جنتان، وہاں پہ نہیں، ایک دکھائیے گا مجھے۔ یہاں پہ کہا گیا تھا فاکہۃ زوجان، نہیں نکال دیں مجھے ذرا پچھلی آیتیں نکال دیں۔ نہیں، اس سے پہلے باغات کے ذکر میں کیا تھا کہ وہ ہے گہرے سیاہ سبز، سیاہی مائل، کہ وہ ایسے باغات ہیں جس میں جو ہے وہ گہرے سبز کہ دور سے دیکھیں تو اس کے اوپر صرف سبزہ ہی سبزہ نظر آتا ہے، ان کے بارے میں جو ہے وہ بات ہوئی تھی۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، ہاں جی اس میں تھا فاکہۃ زوجان۔ اب وہاں پہ کیا تھا؟ وہاں پہ پڑھا تھا ہم نے فاکہۃ زوجان، کہ ہر قسم کے پھلوں کے جوڑے، ہر قسم کے پھلوں کے جوڑے۔ ذواتا افنان، ایسے درخت جن کی بہت ساری شاخیں، بہت ساری برانچز ہیں، اور وہ برانچز ایسی ہیں کہ ان کے اوپر جو ہے پھل لگے ہوئے ہیں۔ لیکن یہاں پہ کہا گیا ہے کہ گرین سیاہی والے وہ باغات، تو یہاں پہ وہ پھل جو خاص کر دیے تھے کہ جس میں بے تحاشا پھل ہیں، بے تحاشا برانچز ہیں، ان کی ٹریز ہیں، ان کا اتنا زیادہ ہے پھیلاؤ، اتنا زیادہ ہے، اتنا زیادہ گھنیرے سائے ہیں ان کے۔ اور یہاں پہ اس کے مقابلے میں کہا گیا متہامتان، کہ یہ ایسے باغات ہیں جو انتہائی گہرے سبز ہیں، وہ پھلوں والے، گھنیری شاخوں والے، یہاں پہ صرف سیاہی سے مال بتایا گیا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پس اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو تم جھٹلاؤ گے؟ فیہما، ان دونوں میں، عینان، عین کس کو کہتے ہیں؟ چشمہ، عینان چشمے ہیں، نضاختان، نضاخت ان سے جس کا معنی ہوتا ہے جوش مارتا ہوا، ابلتا ہوا۔ وہاں پہ کیا کہا گیا تھا؟ وہاں پہ کہا گیا تھا عینان تجریان، جو بہتے ہوئے ہیں۔ دو قسم کے ہی ہو سکتے ہیں نا، ایک چشمہ وہ جو اپنی جگہ کھڑا ہوتا ہے اور اس میں سے جوش مارتا ہوا پانی آتا ہے، لیکن وہ اتنا ہی رہتا ہے، وہ پانی بہتا نہیں ہے آگے۔ اور دوسرا وہ چشمہ ہے جو نکلتا ہے اور پھر جاری رہتا ہے۔ اب ذہن میں خود سوچ لیے کہ کون سا جو ہے وہ زیادہ جو ہے وہ بہتر اور درجے میں اعلیٰ ہے؟ جو بہتا ہوا ہے، ذہن میں رکھ لیجئے۔ وہاں پہ یہاں پہ گیا فیہما، ان دونوں میں چشمے ہیں ابلتے ہوئے، جوش مارتے ہوئے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اپنے رب کی کس کس نعمت کو تم جھٹلاؤ گے؟ فیہما، ان دونوں میں ہیں، فاکہۃ، پھل، عام پھل کہا گیا۔ وہاں پہ کیا تھا؟ فاکہۃ زوجان، اس کو جو ہے وہ خاص کر دیا گیا کہ وہ ہر قسم کے جوڑے جو ہیں وہاں پہ جو پھلوں کے ملیں گے۔ یہاں پہ فاکہۃ پھل ہیں، میوے ہیں، اور ساتھ اس کو پھر الیبریٹ کر دیا گیا۔ الیبریٹ کیا کیا گیا؟ وَالنَّخْلُ وَالرُّمَانُ، نخل کس کو کہتے ہیں؟ کھجور کو۔ رمان کس کو کہتے ہیں؟ انار کو۔ کہ اس میں نخل ہیں اور اس میں رمان ہیں۔ اب اس میں سے نا ایک اور چیز میں انڈیکیشن دیتا جاؤں، آپ یہ دیکھے جائیے، کچھ چیزیں ہیں جو اجمیوں کے لیے پسندیدہ ہیں، کچھ چیزیں ایسی ہیں جو عربیوں کے لیے کلچر کے مطابق جو ہے وہ رکھتی ہیں ذہن میں۔ تو ان دونوں میں بھی آپ کو فرق یہاں پہ نظر آئے گا کہ جو ہم نے پہلے پڑھا وہ اجمی لوگوں کے لیے جو ہے وہ نظر آ رہا تھا، یہاں پہ جو ہے وہ میں اینڈ پہ اس کو جو ہے وہ ریکیپ کروں گا، یہاں پہ جو نظر آ رہا ہے یہاں پہ جو ہے وہ عربی کلچر، عربی ذوق جو ہے وہ نظر آ رہا ہے۔ اس میں میوے ہیں اور کھجور ہے اور انار ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پھر پس کون کون سی اپنے رب کی تم نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ فیہن، ان میں ہیں، یہ ہنہ مطلب ہے کہ عورتیں، ان میں، اور خیراتن، نیک سیرت، وحسان، حسان کس کو کہتے ہیں؟ خوبصورت کو۔ اس میں نیک سیرت اور خوبصورت عورتیں خوبصورت ہیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، وہاں پہ کیا کہا گیا تھا؟ قاصرات الطرف، نیچی نگاہ والی، شرمیلی، اپنے ناز و انداز سے دل مو لینے والی۔ وہاں پہ بات ہوئی تھی عورتوں کی، یہاں پہ بات ہو رہی ہے نیک صورت اور نیک سیرت۔ کون سی؟ حورن مقصوراتن، حوریں ہیں، مقصوراتن لفظ کس سے ہے؟ کسر سے۔
कसर का माना क्या होता है? रुका होना। जो रुकी हुई हैं कहाँ पे? फिल खयाम, खैमों में। अब खैमे जो है ना, अरब कल्चर में देखें तो खैमे जो है वो इतने बड़े बड़े शामियान और इतने जिसमें मोहल्लात जो है वो पूरे जो है वो होते थे। लेकिन फोकस किस चीज के ऊपर है कि औरत का असल जो हुस्न है ना, वहां पे भी कहा गया था कासिरातुत तरफ़े, नीची निगाह वाली औरतें। यहां पे कहा गया हुरुन मकसूरातुन फिल खयाम, घरों में रुकी रहे, ख्यामों में ठहरी हुई औरतें। करनन बियूतकुन्ना, सूरह अहज़ाब में, किसमें? अहज़ाब में हमने आयत नंबर 33 में है कि ठहरी रहो अपने घरों में। तो ये अमली प्रैक्टिकल उसकी तफसीर यही है कि अल्लाह सुब्हाना ताला उन्हीं औरतों को मुकाम देता है, उन्हीं के बुलंद दर्जात हैं कि औरत जो है वो, औरत को जो है वो चरागे घर होना चाहिए, चरागे महफिल नहीं होना चाहिए। हुरन मकसूरातुन फिल खयाम, हुर किसको कहते हैं? इंतहाई सफेद, सुर्ख सफेद कलर की प्रोडक्ट, वो खातून जिसकी आंख की अगर सफेदी है तो इंतहाई सफेदी है, आंख में जो स्याही है वो इंतहाई स्याही है। और ये वो प्रोडक्ट है जो प्रोडक्ट अल्लाह सुब्हाना ताला ने जन्नत की नेमतों में से एक नेमत के तौर पे, यहां पे वो नहीं कहा कि वो झुकी नजरें और नाज़ो अंदाम वाली क्या होंगी, यहां पे कहा हुरन मकसूरातुन। ये वो प्रोडक्ट है जन्नत की जो अल्लाह सुब्हाना ताला ने जैसे बाकी नेमतें हैं वैसी ही एक नेमत जो है वो ये भी हूरें भी हैं। ऐसे ही है तो उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने पूछा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, या रसूलल्लाह जन्नत की हूरें अफजल होंगी या दुनियावी औरतें? तो फरमाया रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि दुनियावी औरतें। इसलिए कि वो जन्नत में अपनी मेहनत के बल पे पहुंची हैं। उन्होंने यहाँ पे रोजे रखे, उन्होंने जो है वो अपनी नजरों को हयादार बनाया, उन्होंने नमाजें पढ़ी, उन्होंने हर वो नेक काम जो अल्लाह और उसके रसूल ने बताया उसको करने की कोशिश की। वो अपनी मेहनत के बल पे वो दर्जा मिला है उनको। अब उसके बाद जो दूसरी हैं हूरें तो जन्नत की नेमतों में से एक नेमत है। जिस तरह बाकी प्रोडक्ट्स हैं जन्नत की, इसी तरह जो है वो एक नेमत अल्लाह सुब्हाना ताला ने ये भी जो है वो बना रखी है। हाँ, ये भी कहा गया है कि ये भी हो सकता है कि ये वो बिन ब्याही बच्चियां हों या वो छोटी हों जिनके माँ बाप जो है वो जन्नतों में नहीं पहुंच सके और वो छोटी नाबालगी की उम्र में जो है वो फौत हो गई हूँ, वल्लाह आलम, कि उनको जो है वो हूरों का दर्जा दिया गया हो, वल्लाह आलम ये क्या। लेकिन इन औरतों के बारे में कि इनके दर्जात हैं। फिर किसी ने पूछ लिया कि या रसूलल्लाह अगर जो है वो किसी के जो है वो एक से ज्यादा शोहर हुए यहाँ पे, फिर फरमाया कि अल्लाह सुब्हाना ताला वहां पे उनको अगर वो चाहेंगी उनकी पसंद के मुताबिक कि उनको जो है वो उनकी शौहर की ज़ौजियत में दे दिया जाएगा, अगर वो भी जन्नती हुआ तो। मेहनत करके पहुंची है, ये नहीं है कि वो फिर जो है वो मिन जानब उसी के हैं, उनको नहीं पसंद ना सही, अल्लाह सुब्हाना ताला जिससे चाहेंगे उसका फिर निकाह करवा देंगे, उसको ब्याह देंगे, उसके साथ उसका जोड़ा बना देंगे। अगर किसी औरत के जो है वो 3-4 शौहर हुए तो फरमाया कि वो जिसको चाहेगी उनमें से उसके साथ जो है वो अपना उसके साथ रहेगी। पूछा किसको चाहेगी? उसको चाहेगी जिसका इखलाक अच्छा होगा। तो ये उनके पास भी ये एक चॉइस है, ये नहीं है कि ये वही कि जो औरतें यहीं पे हैं वहीं पे, ये अल्लाह सुब्हाना ताला की। अब आप देख लीजिए यहां पे कहा गया फिल खयाम, खयाम किसकी जमा है? खैमे की जमा है। फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, बस अपने रब की कौन कौन सी नेमत को जुटलाओगे। अब अरबी ज़ौक़ देखिए, अरबी ज़ौक़ क्या है कि दहलान के ऊपर जो है वो एक नशेबी इलाका है, उसमें जो है वो फिर कुछ एक चश्मा है, वो चश्मा पानी दे रहा है, उसके साथ कुछ खजूरों के अनारों के दरख्त लगे हुए हैं, उसके साथ गहरी सबस माइल जो है वो अंगूर की बेलें ज़मीन पे बिछी हुई हैं, साथ उनका खैमा लगा हुआ है, उस खैमे में उनकी औरतें हैं और वो मज़े से जो है वो यहाँ पे रह रहे हैं। एक ये आ गया। दूसरा कौन सा है? दूसरा कहा गया कि ऐसे दरख्त हैं ज़ाताफ़नान, जिनके दरख्तों की शाखें बहुत बड़ी बड़ी हैं, सालों तक उनका साया जो है वो नहीं ख़त्म होता। फ़ाकिहतिन ज़ौजान, हर किस्म के मेवे जो है वो वहाँ पे, उनके जोड़े जो हैं वो वहाँ पे हैं। ऐनान तजरियान, वहाँ पे जो है वो अर्श से आती हुई नहरें हैं जो जारी हैं, वहाँ पे नहर तस्नीम है, नहर सलसबील है, वो उसमें जो है वो चलती जा रही हैं। वहाँ पे जो है वो नीची निगाह वाली औरतें हैं। वो कौन सी औरतें? वो औरतें जिन्होंने यहाँ पे अपने आप की, अपनी इज़्ज़त की, अपनी इफ़्फ़त की, अपनी हिफाजत की, अल्लाह सुब्हाना ताला के अहकामात पे चली और वहाँ पे चलेगी। कैसी औरतें? कन्नाहुन्नल यकूतु वल मरजान, गोया के वो मोती हैं, वो मूंगे हैं। यहाँ पे उनके लिए ये बात नहीं कही गई, यहाँ पे इनके लिए बात कही गई है कि वो गोया के मोती हैं। मोती क्या होता है कि मोती जब तक सीप में होता है वो छुपा हुआ होता है,
اسی طرح انہوں نے اپنے آپ کو چھپا کے رکھا، ان کے اوپر جو ہے وہ زمانے کی ہوا نہیں لگی، ان کو جو ہے وہ زمانے کی روشنی نہیں پڑی، اور وہ اسی طرح موتی کی طرح جو ہے وہ سیپ میں سے نکلی ہیں، اور سیپ میں سے نکل کے اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو جو ہے وہ جنت میں وہ اعلیٰ مقام جو ہے وہ دے دیں گے۔ اور یہاں پہ کہا گیا ہے کہ وہ خیموں میں ٹھہری ہوئی ہیں۔ اب کمپیریزن خود کر لیجئے، اجمیوں کے لیے کون سا ہے، عربک کے لیے کون سا ہے؟ یہ ایک احتمال ہے، یہ ایک رائے ہے، یہ جو سمجھ آتا ہے ہمیں یہاں پہ لکھا ہوا سارا، کہ اس میں یہاں پہ ہمیں عربک ٹچ نظر آتا ہے، وہاں پہ ہمیں جو ہے وہ اجمیت کا ٹچ جو ہے وہ نظر آتا ہے، کہ لوگ اجمی لوگ کیا ہوتے ہیں، محلات ہوں، آگے ہم پڑھیں گے، یہاں پہ تو ہم نے پڑھا ہے نا کہ وہاں پہ وہ تختوں پہ جو ہے وہ بچھائے ہوئے بیٹھے ہیں۔ اگلی آیت میں ہم پڑھیں گے کہ وہ جو ہے وہ کہاں پہ ٹیک لگا کے بیٹھے ہوں گے، عربی کہاں پسند کرتے ہیں، زمین کے اوپر تکیہ رکھ کے بیٹھنا، وہ اگلی آیت میں جو ہے وہ ہم اس کو پڑھیں گے۔ پہلے بتایا گیا کہ وہ ہیں جو تختوں کے اوپر جو ہے وہ تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے، اور ایسے ان کے بچھونے ہوں گے جن کا استر جو ہے وہ سونے کی تاروں سے اور ریشم سے بنا ہوا ہوگا۔ تو جن کا استر سونے کی تاروں اور ریشم سے بنا ہوا ہو، ان کا ابرہ کیسا ہوگا؟ یہاں پہ سیدھا سیدھا کہا گیا کہ وہ سبز رنگ کی چاندنیاں بچا کے بیٹھے ہوئے ہوں گے۔ تو انشاءاللہ کل اس کو جو ہے ہم اور فردر ایلیبریٹ کریں گے۔ تو اس ذہن سے ایک کانسیپٹ لائیے، پہلی بات کہ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، کہ جو اللہ کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا، دو باغ ہیں، اور پھر فرمایا گیا ان کی صفات، اور یہاں پہ کہا گیا وَمِن دُونِهِمَا جَنَّتَانِ، اس کے علاوہ 2 باغ اور بھی ہیں بھائی، وہ 2 باغ ہیں، ان میں کیا ہے؟ ان میں کیا کہا گیا کہ اپنے رب کی کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ مدھاؤمتان، وہ گہرے سبز رنگ کے، جو سیاہی مائل سبز ہو جاتا ہے، جس کو ہم ڈارک گرین کہتے ہیں، ایسے وہ باغات ہیں۔ اور ایسے باغات کون سے ہوتے ہیں؟ ایسے باغات وہی ہوتے ہیں جو زمین کے اوپر جن کی بیلیں ہوتی ہیں، انگور کی ہو گئیں اور دوسری پروڈکٹس کی ہو گئیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پس اپنے رب کی کون سی نعمت کو تم جھٹلاؤ گے؟ فِيهِمَا عَيْنَانِ نَضَّاخَتَانِ، ان دونوں میں چشمے ہیں ابلتے ہوئے، جوش مارتے ہوئے، جو بہتے نہیں ہیں۔ وہاں عینان تجریان تھا، یہاں پہ عینان نضاختان ہے، ابلتے ہوئے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اپنے رب کی کون سی نعمتوں کو تم دونوں جھٹلاؤ گے؟ فِيهِمَا فَاكِهَةٌ، اس میں نکرہ کے طور پہ استعمال ہوا، فاکہۃ، اس میں میوے ہیں۔ پھر آگے لیبریشن کر دی گئی، اس کی لیبریشن کیا؟ وَنَخْلٌ وَالرُّمَانُ، اور اس میں کھجور ہے، اور اس میں جو ہے، کیونکہ یہی دونوں پسندیدہ چیزیں تھیں ان کی، اور رومان اور انار ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اپنے رب کی کون سی نعمت کو تم جھٹلاؤ گے؟ فِيهِنَّ خَيْرَاتٌ حِسَانٌ، ان میں جو ہے ان باغوں میں کون ہے؟ ہنہ سے مراد مؤنث کا صیغہ ہے، مؤنث کا۔ فِيهِنَّ خَيْرٌ، ان میں جو ہے وہ نیک سیرت اور خوبصورت عورتیں ہیں، خوبصورت ہیں۔ کیا کون ہیں؟ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ حُورٌ مَقْصُورَاتٌ فِي الْخِيَامِ، اور حوریں ہیں جو ٹھہری ہوئی ہیں خیموں میں۔ بس اپنے رب کی کون سی نعمت کو تم جھٹلاؤ گے؟ ایک بات اور، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ایک اسلوب ہے قرآن پاک میں جو ہمیں نظر آتا ہے، کہ تقدیم جو ہے وہ تاخیر کے اوپر فوقیت رکھتی ہے، کہ جو چیز اللہ نے ایلیبریٹ کرنی ہوتی ہے، جس کی پریفرنس ہوتی ہے، وہ پہلے بیان کی جاتی ہے، اس کے بعد اس کی جو ہے اس سے نیچے درجے کی چیز جو ہے وہ بیان کی جاتی ہے۔ یہ تقدیم کا اسلوب ہمیں قرآن پاک میں نظر بھی آتا ہے، کہ جہاں پہ پچھلی آیتوں میں ہی ہم نے پڑھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان عورتوں کا حسن کا ذکر بعد میں کیا، پہلے ذکر کس کا کیا؟ پہلے کیا قاصرات الطرف، کہ وہ نیچی نگاہ والی عورتیں ہیں، ان کا حسن وہ باطنی حسن ہے، ان کی حیا کا حسن ہے۔ جسمانی حسن تو آپ کو مل جائے گا، اور جسمانی حسن وہ ایسا جو سرے بازار ناچتا بھی پھرتا ہوا نظر آئے گا۔ تو تقدیم کا اسلوب جو ہے نا وہ ذہن میں رکھیے، کہ تقدیم پہلے ہوتی ہے، تاخیر مؤخر جو بعد میں والی چیز ہے وہ کم تر ہوتی ہے ہمیشہ۔ اسی کو ہم کل اور پڑھیں گے انشاءاللہ۔ تو پھر دونوں کا نا اپنے پاس ایک پرچہ بنائیے، اس پرچے میں بنا کے دائیں سائڈ پہ پہلے جو وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، اس میں جنت کی جو صفات بیان کی گئی ہیں، جو جنت کی خوبیاں اور جنت کی چیزیں ہیں، ان کو ایک سائڈ پہ لکھ لیجئے۔ دوسری سائڈ پہ اس کے بعد جب یہاں سے شروع ہو جائیں وَمِن دُونِهِمَا جَنَّتَانِ، اور اس کے علاوہ 2 باغات اور بھی ہیں، ان کی بھی لکھ لیجئے، لکھ کے رکھیے۔ سورہ واقعہ میں ہم ڈیٹیل میں پھر ان کو انشاءاللہ پڑھیں گے۔ جزاک اللہ خیر۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔
اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك الرحمة إنك أنت الوهاب رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين یا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا یا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا یا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا اللہم اغفر لنا وارحمنا اللہم اغفر لنا وارحمنا اللہم اغفر لنا وارحمنا ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم الحمدللہ